جمہوری عمل چلنے لگ جائے. اس وقت سٹال ہو چکا ہے, رک چکا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے ساتھ ساتھ یقیناً جو دیگر سیاسی پولیٹیکل قیدی ہیں, جو حوالات میں ہیں, جو جیلوں میں ہیں, جو مقدمات بھگت رہے ہیں, ان کی رہائی اور ان کو لیگل ریلیف دینا بھی بڑا ضروری ہے. لیکن یہ صرف سٹیپ ایک ہے. اس کے ساتھ جو امیجیٹ ریکوائرمنٹ ایک اور ہے, وہ یہ ہے کہ خان صاحب رہا ہونے کے بعد کیا کریں گے. پوسٹ رہائی جو سینیریو ہے, دیٹ از آئی بلیو دا موسٹ امپورٹنٹ ٹو بی کنسیڈرڈ. اور اس کے لیے ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے, کیونکہ میرے خیال میں مختلف جو سیاسی طاقتیں ہیں اس وقت اس ملک میں, جو اس ماحول کو پیدا کرنے کی یا اس ماحول کو بڑھاوا دینے کی ذمہ دار ہیں, ان کو سب سے بڑا جو ڈر ہے یا خوف ہے یا جو اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ ماحول بحالی کی طرف یا علاج کی طرف یا سلوشن کی طرف نہیں بڑھ رہا, وہ خان صاحب کی رہائی کے بعد کے حالات ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے خطرات اور خدشات ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب واپس آ کے انسٹیبلٹی پیدا کریں گے, ڈیسٹیبلائز کریں گے گورنمنٹ کو. وہ ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب اندر رہیں. اور شاید اس میں برملاب دو ٹوک الفاظ میں یہ کہوں گا کہ بعض سیاسی پارٹیوں کی خواہش ہے کہ یہ کنفرنٹیشن بڑھے, اور اس بڑھنے کی وجہ سے ہمیں جو لیز آف لائف ملی ہوئی ہے, اور ہم جو مختلف اقتدار کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور پولیٹیکل فریڈم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں, یا پولیٹیکل بغیر کسی روک ٹوک کے یا بغیر کسی تنقید کے ہم جو اپنے کام کر رہے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف بڑھے بجائے اس کے کہ یہ کم ہو. جیسی ہی کوئی بات ہوتی ہے, اور میں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ, کہ جب بھی کوئی بات ہوئی ہے اور کوشش کی گئی ہے تو دوسری طرف سے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, تیسرے فریق کی طرف سے وہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں اس کا کوئی سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ ان تمام فریقین کو یہ اعتماد دینا پڑے گا کہ خان صاحب رہائی کے بعد وہ تلوار ہاتھ میں لے کے یا AK-47 ہاتھ میں لے کے کوئی لوگوں کو ماریں گے نہیں, بلکہ اس ملک کی سیاست میں ایک پازیٹیو رول پلے کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہمارے لیے ہے جس پہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ فریقین کو اعتماد کیسے دلایا جائے اگر آپ نے صلح کرنی ہے اور اگر آپ نے ماحول میں بہتری لانی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جتنا خان صاحب کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا ہے قید کے دوران رہا ہے, اور کافی ایکسٹینسو اور انٹینسو قسم کی ملاقاتیں رہی ہیں, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے کوئی کی طرف سے جو ایشوز ہیں, جو مطالبات ہیں, ان کا اگر انالیسس کیا جائے, ان کا ڈائسیکشن کیا جائے, تو میرے خیال میں اس میں کوئی بھی نظریاتی یا ملک کے مفاد کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. سب متفق ہیں, تمام فریقین کو پتہ ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہم نے بات کرنی ہے, قوم کے انٹرسٹ میں بات کرنی ہے. میرے خیال میں اس کا تجزیہ یوں کرتا ہوں کہ اختلافات بعض ذاتی نوعیت کے ہیں, اور ذاتی اختلافات کے نتیجے میں کچھ ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا بڑا ایشو ہے. جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بعض طاقتوں کو, سیاسی قوتوں کو یہ ڈر ہے کہ وہ نکلنے کے بعد کیا کریں گے. یہ وہ ڈر ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اگر یہ اس کے لیے ہم کوئی راستہ اور سلوشن دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں باقی کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں, کچھ پرسنل اختلافات ہیں, کچھ پرسنل ایشوز ہیں خان صاحب کی طرف سے بھی اور دوسری سائڈ سے بھی. میرے خیال میں ان کو ایڈریس کرنا کوئی اتنا ناممکن نہیں ہے, وہ حل ہو جائے. اس میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ جو آپ نے ایفرٹ کی ہے, جو کوشش کی ہے, انتہائی کمنڈیبل ہے, قابل تعریف ہے. یہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے باوجود اس کے کہ ماحول میں یقیناً مایوسی زیادہ ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, اور ایسا لگ بھی رہا ہے, لیکن میرے خیال میں اگر ہم کوشش کرتے رہیں تو یقیناً یہ کنسنسس ڈیولپ ہوگا, اور میرے خیال میں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا نہ کرے اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا ان حالات کو, تو شاید ہم پھر فیلڈ اسٹیٹ کی طرف بہت جلدی پہنچ جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں ڈسکس بھی ہوا, فائنینس بھی ڈسکس ہوا, ٹیررزم بھی ڈسکس ہوا, سول ملٹری ریلیشن شپ کا میں جو اسٹریسز ہیں, جو ٹینشنز ہیں, وہ بھی ڈسکس ہوئے. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب علامات ہیں, مینیفیسٹیشنز ہیں, مظاہر ہیں ایک اسٹیٹ کی ڈسفنکشنالٹی کے. اب اس کا ایک جو مین مینیفیسٹیشن اس قسم کی سچویشن میں سامنے آتی ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور پولیٹیکل پولرائزیشن اس حد تک کہ اس کے نتیجے میں اسٹیٹ کے جو فنکشنز ہیں, جو کام ہیں, وہ ڈسٹرپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ایگزیکٹلی ہم اس وقت اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں.
پولیٹیکل پارٹیز کی بھی آپس میں بہت شدید قسم کی پولرائزیشن ہے، جس میں وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کرنے کی بجائے ان کو کمزور کرنے کے جو ہے عوامل وہاں پیدا ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سول ملٹری جو ریلیشن شپ میں ایک اسٹریس ہے اور جو ایک ٹینشن ہے، وہ بھی اسی کی مینیفیسٹیشن ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس محفل میں یہ اسٹریٹجی اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی صلاحیتیں اس مقصد کے لیے وقف کرنی چاہیے کہ ہم اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو کس طرح سے منیمائز کریں، اس کو کم کریں. یقینی طور پر کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں یہ ختم تو نہیں ہو سکتی، زیرو پہ تو نہیں آ سکتی، ہمیشہ رہتی ہے، لیکن اس کو نیگیٹو اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو کم کر کے اس کو پازیٹیو پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف ہمیں لے کے جانا ہے. اور وہ سب سے جو بنیادی رول ہے وہ ہمارے سیاسی لوگوں کا ہے، سیاسی پارٹیوں کا ہے، سیاسی افراد کا اور رہنما جو مختلف پارٹیز میں ایک کلیدی کردار ادا کرے ان کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پرسنل ذاتی مفادات، گروہی مفادات یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے یا پولیٹیکل گروپس کے مفادات، اور اس کے بعد پرسنل انا، تعصب اور جو ہماری ایگوز ہیں وہ آڑے آتی ہیں. یعنی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ نیشنل ڈائلاگ کے لیے جمع ہوئے ہیں. کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈومینیٹ نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی بعض اہم پولیٹیکل پارٹیاں یہاں اور پولیٹیکل گروپس یہاں موجود نہیں ہیں. اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ شاید ان کو اس ایکٹیویٹی سے یا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ان کی ٹھیکیداری کوئی اور لے لے گا، اور وہ کام جس کا تمغہ وہ اپنے سینے پہ سجانا چاہتے ہیں وہ فواد صاحب یا محمود مولوی صاحب یا عمران اسماعیل صاحب لے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عوامل ہیں کہ جن کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. یہ صرف اور صرف ہماری ایگو اور تعصب اور ہماری جس کو کہتے ہیں وہ ایک عدم تحفظ کا جو ہمارا احساس ہے، شاید اس کی یہ وجہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اب رہی بات موجودہ اس میں جیسے کہا گیا، واقعی یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم وے فارورڈ پہ بات کریں. وے فارورڈ میں میری رائے یہ ہے کہ پولیٹیکل سیز فائر ہونا چاہیے. سیز فائر سے مراد یہ ہے کہ ہم یقیناً اختلاف رائے کا تو اظہار کریں دوسری سیاسی گروہوں کے ساتھ، لیکن اس سیاسی اختلاف رائے کو ہم جنگ میں اور نفرت کی بنیاد پر ایکٹیویٹیز میں، ایکشنز میں لے کر جانے سے اجتناب کریں. یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بات چیت کے دروازے ہم بند کر دیتے ہیں. اختلافات اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ بات چیت کا میدان ہی نہیں رہتا. اس لیے سیز فائر کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ، ایک موضوع ماحول جو ہے وہ بات چیت کے لیے، تاکہ بات چیت آگے بڑھ سکے، اس کے لیے ہمیں پیدا کرنا ہے. اب اس میں جو سب سے مین پوائنٹ ہے، ذاتی طور پر میں اپنے تجربے کی بنیاد پر جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اور اداروں کا، فوج کا جو اس وقت ایک ٹینشن کا ماحول ہے، وہ سب سے فنڈامنٹل ایک اور موسٹ پرومیننٹ اور موسٹ کروشل ایشو ہے، جس کو ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی، فوج کو بھی، اور ساتھ میں جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو اس کے لیے کوئی مربوط انداز میں سالڈ کوششیں کرنی چاہیے. اب یہ اختلاف کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ خان صاحب کو رہا کرنا ضروری ہے.